میری لاڈو اپنا بہت خیال رکھنا تمہیں. معلوم ہے نا تمہارے بابا تمہارے ایڈمیشن کے کتنے خلاف ہیں. مجھے تو بس ایک ہی بات کا ڈر رہتا ہے، خدا نہ کرے اگر تمہاری طرف سے تمہارے بابا کے پاس کوئی شکایت درج ہو گئی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی. میں نے ان سے بہت سی باتیں کی ہیں کہ میری گڑیا کوئی غلطی نہیں کرے گی، اس کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی. میری عزت کا مان رکھ لینا، اپنے بابا کے سامنے مجھے جھوٹا نہیں کروانا. وہ میری جانب دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ میں اپنی ماں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی. میرا دل چکنا چور ہو رہا تھا. حالانکہ میری اماں کو معلوم تھا میں نے آج تک کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے جس سے بابا ناراض ہو یا پھر گھر تک شکایت آئے. میں نے خاموشی سے ان کی ہر بات سن لی تھی اور یہ ان کے روز کا عمل تھا. جب سے میرا داخلہ ہوا تھا تب سے ہی میں یہ سنتی آ رہی تھی، اور آج تو نہ جانے کیوں وہ صبح سے ہی عجیب باتیں کر رہی تھی، اور ان کی باتیں سن کر میرا اپنا دل بھی بہت گھبرا رہا تھا. میں نے اماں کی جانب دیکھا تھا اور سوالیہ لہجے میں بولی تھی کہ آپ ایک بات بتائیں امی جانی، آپ کو ہوا کیا ہے؟ صبح سے آپ ایسی ہی باتیں کر رہی ہیں، حالانکہ میں نے کچھ بھی آپ کو ایسا نہیں بتایا. آپ کو معلوم ہے نا میرا کالج کتنا اچھا ہے، بھلا اس میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میری طرف سے کبھی آپ کو کوئی شکایت ملے گی؟ میری امی میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، شکایت تو نہیں آئے گی، اور پھر اس کالج کی سیکیورٹی کے لیے تو ہم نے الگ سے پیسے دیے ہیں تاکہ تمہیں تحفظ فراہم ہو سکے. لیکن بس نہ جانے کیوں جب سے بیدار ہوئی تب سے ہی عجیب عجیب سے خیالات دل میں گردش کر رہے ہیں. دل چاہتا ہے کہ آج تمہیں گھر ہی روک لوں. ویسے ایک کام کرو لاڈو، تم آج رہنے دو، گھر ہی ٹھہر جاؤ. میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج کچھ برا ہونے والا ہے. تم آج کالج رہنے ہی دو، گھر میں بیٹھو. آج میں اپنی لاڈو کو اس کی پسند کا کھانا بنا کر کھلاؤں گی. جبکہ میں اپنی امی کی بات سن کر بے ساختہ بولی تھی کہ نہیں امی، میرا بہت نقصان ہو جائے گا. آج میرا بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، میں کسی بھی صورت اس لیکچر کو مس نہیں کر سکتی. آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، مجھ میں اتنی طاقت ابھی موجود ہے. میں غرور سے بولی تھی، جبکہ میری اماں مجھے مسکرا کر دیکھتی رہ گئی تھیں. تھوڑی ہی دیر بعد ہی وین والا آ چکا تھا اور میں نے امی کو اللہ حافظ کیا تھا اور فوراً اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف دوڑ گئی تھی. اکثر اوقات تو بابا ہی مجھے کالج ڈراپ کر دیا کرتے تھے، لیکن آج انہیں صبح اپنے آفس چلے جانا تھا، اس لیے انہوں نے وین والے کو کال کر دی تھی تاکہ وہ مجھے لینے کے لیے آ جائے. امی دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی تھی. نہ جانے کیوں امی آج کچھ عجیب برتاؤ کر رہی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ مجھے لاؤنج سے ہی الوداع کر دیا کرتی تھیں، لیکن آج باقاعدہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی تھیں. میں ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رکی تھی اور میرا دل بھی عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا تھا. دل کیا کہ نہ جاؤں، رہنے دیتی ہوں، کسی دوست سے لیکچر لے لوں گی، لیکن یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا. میں تیار ہوں، وین بھی آ چکی ہے، اب الگ گھر واپس جانا اچھی بات نہیں ہے. اس لیے اپنا آپ کو مضبوط کیا تھا، اور امی تو ایسا ہی کرتی تھی، کبھی بھی ان کا دل پریشان ہو جائے تو میری چھٹی کروا لیا کرتی تھی. اب بات بات پر میں چھٹی کرتی اچھی تھوڑی لگتی. میں نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا اور گردن موڑ کر دیکھا تو امی ابھی تک دروازے پہ کھڑی مجھے ہی غور سے دیکھ رہی تھیں. میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اللہ حافظ بول کر قدم وین کی جانب بڑھائے تھے. ایک آخری نظر میں نے امی پر ڈالی تھی جو ابھی تک دروازے پہ ہی کھڑی ہوئی تھی. میرا دل مزید ڈر رہا تھا. وہ ایسا برتاؤ واقعی پہلی بار کر رہی تھیں. وہ گھر کے اندر کیوں نہیں جا رہی تھیں؟ یہ سوچ سوچ کر میری طبیعت ہلکان ہو گئی تھی. میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور خاموشی سے وین میں بیٹھ گئی تھی. وین میں میرے علاوہ بھی میری کئی دوستیں موجود تھیں. مجھے دیکھتے ہی سب کھل اٹھی تھیں. ہم سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے جب اچانک وین والے انکل نے ایک گانا گاڑی میں لگا دیا تھا. سب لڑکیوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا. عموماً وہ آیت الکرسی یا پھر سورہ یاسین کی تلاوت لگاتے تھے، لیکن آج ان کا انداز کچھ عجیب تھا. میں قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے شیشہ بجاتے ہوئے بولی تھی، انکل یہ بند کر دیں، ہم کالج جا رہے ہیں، کسی پکنک پر نہیں، اور صبح صبح گانا اچھا نہیں لگتا. جبکہ انہوں نے مجھے شیشے سے دیکھا تھا اور اپنے دانت دکھاتے ہوئے بولے تھے، ارے گڑیا ایسے ہی لگا دیا، اچھا چلو بند کر دیتا ہوں. تمام لڑکیاں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھیں. میں نے بھی سر جھٹک دیا تھا. کہنے کو ہمارے وین والے انکل بہت اچھے تھے، بہت اعتماد والے انسان تھے، لیکن نہ جانے 2-3 دن سے کیوں ان کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا تھا.
یہ محض میں نے ہی محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ میرے ساتھ آنے والی کافی لڑکیوں نے ان کی یہ حرکت محسوس کی تھی۔ بیگ اتارتے ہوئے کبھی ہاتھ چھو لینا تو کبھی بات کرتے ہوئے کندھے پہ ہاتھ رکھنا۔ اس دن تو حد ہو گئی تھی، میں گاڑی سے جلدی جلدی اتر کر گھر جانا چاہتی تھی جب اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، ارے گڑیا اتنی جلدی کیوں ہو؟ بے صبر تو کرو، ابھی میں تمہارا بیگ اتار دیتا ہوں، پھر تم آرام سے چلی جانا۔ اور یہ بولتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ میرے ہاتھ کو مسل دیا تھا اور میں بری طرح سہم گئی تھی۔ میں نے فوراً ان سے ہاتھ چھڑوایا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، آج کے بعد میرا ہاتھ پکڑنے کی آپ کوشش بھی نہیں کرنا، میں اپنے بابا سے شکایت کر دوں گی۔ گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا اور میرا گھر واپسی میں سب سے آخر میں آتا تھا، اس لیے وین والے انکل مجھے سب سے آخر میں لیتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے یکدم خجل سے ہو گئے اور جلدی سے میرا بیگ مجھے تھما کر وین لے کر اپنے گھر کی طرف گامزن ہو چکے تھے۔ وہ پل یاد کر کے میں مزید گھبرا گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد ہمارا کالج آ گیا تھا۔ تمام لڑکیاں ایک ایک کر کے اترتی جا رہی تھیں اور وین والے انکل سب کو ان کا بیگ دیتے جا رہے تھے، مگر میں نے اپنا بیگ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا تھا۔ میں اس واقعے کو ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ میں ویسے بھی بہت خاموش رہنے والی لڑکی تھی، نہ ہی میری زیادہ دوستیاں تھیں اور نہ ہی میری زیادہ کسی سے بات بنتی تھی، نہ ہی میں گھلتی ملتی تھی۔ ہاں، ہر ایک کی عزت کرنا مجھ پہ لازم تھا۔ میری بس 4 ہی دوستیں تھیں جن کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی، اور وہ چاروں ہی کالج میں چند ہی دنوں میں بہت جلد مشہور ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے میں بھی سب میں جانی جانے لگی تھی۔ کالج میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ ان انکل پر گئی تھی جو بندوق ہاتھ میں لیے سب کے آئی ڈی کارڈ چیک کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے بھی خفت محسوس ہوتی تھی۔ شروعات سے ہی ایک وین والے انکل اور دوسرے یہ انکل مجھے بالکل بھی نہیں اچھے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ کتراتی تھی۔ وہ سب کے گلے میں موجود کارڈ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھتے تھے اور میری عادت میں شمار تھا میں پہلے ہی اپنا آئی ڈی کارڈ اپنے ہاتھ میں نکال لیا کرتی تھی۔ میری باری آتے ہی انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ صبح امی کی باتیں، پھر وین والے انکل کا رویہ اور اب ان کا مسکرانا نہ جانے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں خاموش رہی تھی۔ انہوں نے میرا آئی ڈی کارڈ دیکھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور میرے کندھے کو ہاتھ سے ٹچ کرتے ہوئے بولے تھے، جلدی آنے کی کوشش کیا کرو، یہ کالج ہے، آپ کا گھر نہیں۔ جبکہ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور ایک نفرت آمیز نگاہ ان کے وجود پر ڈال کر میں کلاس میں پہنچ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کلاس کا آغاز ہو گیا تھا۔ ٹیچرز آ رہے تھے، اپنا لیکچر دے رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے۔ میں فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھنے کی عادی تھی۔ اسکول کے وقت میں بھی اپنی دوستوں سے اپنی جگہ کے لیے لڑ جایا کرتی تھی اور کالج میں بھی میری یہی عادت تھی۔ لیکن میری عادت میں بھی شمار تھا، جب کوئی بھی میل سر آتے تھے تو میں پیچھے چلی جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے مردوں سے عجیب وحشت ہوتی تھی۔ جو میرے محرم رشتے تھے میں ان کے ساتھ تو بہت جلد گھل مل جاتی تھی، جیسے کہ میرا بھائی، میرے بابا، چاچو، ماموں، لیکن محض ان لوگوں کے علاوہ میری کبھی کسی سے نہیں بنی تھی۔ جیسے ہی میل ٹیچر کے آنے کا وقت ہوا تھا میں خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی لیکچر کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں مسلسل مجھے اپنے وجود پر کسی کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ کئی بار میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن تمام لڑکیاں اپنی کتاب پر جھکی سر کا لیکچر ملاحظہ کر رہی تھیں۔ میں ابھی دوبارہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتی، اچانک ہی سر نے میری ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں اچھل کر دور ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، کیا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ کبھی آپ ادھر دیکھتی ہیں، کبھی آپ ادھر دیکھتی ہیں، کتاب پر آپ کا بالکل دھیان نہیں ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں؟ ان کی غصولی آواز سن کر میرا دل تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں سر جھکا چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اگر آپ کی طرف سے مجھے دوبارہ کوئی بھی لاپرواہی ملی تو یاد رکھنا میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ان کا انداز بہت جاہرانہ تھا۔ آج سے پہلے کبھی کسی میل ٹیچر نے مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی، اسی لیے میں کافی گھبرا چکی تھی۔ وہ مجھے ڈانٹ کر آگے چلے گئے تھے، مگر مسلسل مجھے اپنے وجود پر کسی کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مگر میں نے دوبارہ سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ لازمی میری طرف ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر انہوں نے مجھے ایک بار پھر یہی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو یقیناً وہ مجھ پر بے انتہا غصے سے گرج اٹھیں گے۔ اور 4 پیریڈز ہونے کے بعد بریک کا وقت ہو گیا تھا۔
بیل ہوتے ہی تمام لڑکیاں کلاس سے باہر چلی گئی تھیں اور میری عادت میں شمار تھا بریک کے وقت بھی میں کلاس میں ہی بیٹھ کر اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی تاکہ کوچنگ جانے کے بعد مجھے آسانی ہو سکے۔ آج بھی میں معمول کے مطابق اپنی جگہ پر بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی تھی۔ کیا مجھے جانا چاہیے تھا؟ میں نے خفت سے سوچا تھا اور ارد گرد دیکھا تو تمام دوستیں باہر تھیں، یقیناً سب کھیل رہی ہوں گی۔ میں یہ سوچ کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی کہ کسی بھی دوست کو لے کے واش روم کی طرف چلی جاؤں گی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ میری زندگی کس طرح برباد ہونے والی ہے، میں کس طرح روندنے والی ہوں۔ مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ میں نے گراؤنڈ میں آ کر اپنی تمام دوستوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ سبھی نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کمرے میں واپس جانا چاہیے، لیکن اگر میں کلاس روم میں واپس چلی جاتی تو بیچ لیکچر میں مجھے کوئی بھی ٹیچر جانے کی اجازت نہ دیتی، اس لیے میں نے اکیلی ہی واش روم جانے کے بارے میں سوچا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، بعض اوقات کے فیصلے آپ کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرا یہ فیصلہ بھی مجھے برباد کر چکا تھا۔ میں واش روم کی سائڈ آئی تھی اور میرے واش روم بہت قدرے کونے کی طرف بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اکیلے جاتے ہوئے ہر لڑکی کو خوف آتا تھا، اور مجھے ابھی چند مہینے ہی ہوئے تھے، اس لیے گھبراہٹ مجھ پر عیاں تھی۔ میں خاموشی سے واش روم چلی گئی تھی۔ چند پل بعد ہی میں فریش ہو کر باہر آئی تو اچانک کسی مردانہ ہاتھ نے میرے منہ کو دبوچ لیا تھا۔ میری چیخ حلق سے برآمد ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ خوف کے مارے میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، لیکن دبوچنے والا شخص کافی جاندار معلوم ہو رہا تھا۔ وہ مجھے پیچھے کی طرف گھسیٹنے لگا تھا، جبکہ میں نے دیوار کو تھام لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جو بھی شخص ہے میری عزت کو خراب کر دے گا۔ مجھے کچھ بھی کر کے اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ میں نے پوری جان لگا دی تھی، مگر دیوار نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے اچانک ہی میری گردن پر اپنے دانت گاڑ دیے تھے اور تکلیف کے باعث میرے ہاتھ دیوار سے ہٹ گئے تھے، اور یہی واحد موقع تھا جب اس شخص نے مجھے زور سے کھینچ لیا تھا اور میں کٹی ڈال کی مانند اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ میں اس شخص کو اپنے وجود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ اس نے مجھے بہت مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ مجھے اب جانوروں کی طرح گھسیٹنے لگا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جس کے باعث میری آواز حلق میں ہی دب کے رہ گئی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹ کر بیسمنٹ کے اندر لے کر آیا تھا، اور اچانک اس نے مجھے قدرے کونے میں لاتے ہی پٹک دیا تھا۔ اور جیسے ہی میں نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ آسمان سر پہ آن گرا تھا۔ میں نے کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ آج صبح ہی تو میری ماں مجھے تاکید کر رہی تھی کہ تمہاری طرف سے ہمیں کوئی شکایت نہ ملے، اور آج ہی میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ آن انکل تھے، یعنی میرے سیکیورٹی گارڈ۔ اچانک ہی انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا ایک طرف کو پھینک دیا تھا، اور میری آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن خوف کے باعث میرے حلق سے آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اچانک اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے تھے، اور یہی ایک پل تھا کہ میں اپنی عزت کو خطرے میں محسوس کر کے تڑپ کر چیخ پڑی تھی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آن انکل، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی۔ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں۔ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آئی ہوں۔ آپ کو آپ کے رسول کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ، مجھے جانے دیں۔ لیکن ان کی آنکھوں میں ہوس اتر آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، ارے ارے کیوں اتنا اپنا گلے پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو جمع کرنا چاہتی ہو؟ کوئی نہیں آئے گا تجھے بچانے کے لیے۔ آج تم میرا شکار ہو کر ہی رہو گی۔ پہلے دن سے ہی تجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا تھا، لیکن آج میری بس ہو گئی ہے۔ اگر آج میں نے اپنی حسرت پوری نہیں کی تو میں اپنی ہی آگ میں جل کر بھسم ہو جاؤں گا۔ بس تو چپ رہ، نہیں تو تیری جان نکال لوں گا۔ اور یہ کہتی انہوں نے اپنے وجود سے شرٹ جدا کی تھی، اور میں ایک بار پھر چیخ کر رو پڑی تھی۔ نہیں انکل، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں مسلسل پیچھے ہوتی جا رہی تھی، جبکہ وہ خبیث شخص اپنے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ارے آج تو بچ نہیں سکتی۔ میں نے بہت دن تک ریاضتیں طے کی ہیں، بھلا آج ہاتھ آیا شکار میں کیسے جانے دوں؟ اور یہ کہتے ہی انہوں نے میرا بازو اپنی گرفت میں تھام لیا تھا۔ میرا پورا وجود لرز اٹھا تھا، آنکھوں سے تواتر آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ کیسی مصیبت مجھ پر آ گئی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے سر پہ موجود دوپٹہ انہوں نے نوچ کر پھینک دیا تھا۔
میں ایک بار پھر جتنی جان سے چیخ سکتی تھی میں چیخ رہی تھی، لیکن میری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور میرے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ میں حواس باختہ ہو گئی تھی۔ ان کا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میرے ہونٹ پھٹ گئے تھے۔ میرا گلا دباتے ہوئے بولے تھے، بس چپ ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں، جبکہ میری جان پر بنائی تھی۔ میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے، حلق خشک ہو چکا تھا، ہونٹ سوکھنے لگے تھے اور اسی پل اس درندے نے اپنی ہوس مٹانا شروع کر دی تھی۔ میرے جسم سے کپڑے علیحدہ کیے جا رہے تھے اور میں چیخ رہی تھی، اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اتنے بیسمنٹ بڑی میں میری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ جب اس آدمی نے اپنی ہوس مٹا کر مجھے بالکل نڈھال کر دیا تھا، اچانک مجھے ایک اور آواز آئی تھی اور میں 100 موت مری تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ وین والے انکل کی تھی۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بول رہے تھے، آن جلدی کر، اسٹوڈنٹس اس طرف آ رہے ہیں، مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے چیخ چیخ کر کچھ لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میری جان میں جان آئی تھی، یعنی میری مدد کے لیے میری عوام آ گئی تھی۔ میں ایک بار پھر پوری طاقت سے چیخ پڑی تھی، میری مدد کرو، کوئی تو مجھے بچاؤ۔ لیکن میرا یہی چیخنا میرے لیے خطرناک ثابت ہوا تھا۔ اچانک ہی وین والے انکل میرے قریب آئے تھے اور میرا چہرے پر اپنا جوتا مارتے ہوئے بولے تھے، چپ ہو جاؤ، اگر تمہاری آواز حلق سے نکلی تو ابھی کے ابھی تمہیں کاٹ کر یہیں پھینک دوں گا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آن جلدی کرو ورنہ تو مصیبت میں آ جائے گا۔ جبکہ میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں، مجھے بالکل ہوش نہیں آ رہا تھا، میں بالکل بے جان ہو کر زمین پر ابتر حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن دماغ جاگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے قریب سے ایک فیمیل ٹیچر کی آواز آنے لگی جو کافی گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ انہوں نے فوراً فون کر کے ریسکیو ٹیم کو اطلاع کی تھی۔ چند ہی پل بعد ایمبولینس کی گاڑی آ گئی تھی اور مجھے اسٹریچر پر ڈال دیا گیا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن دماغ بیدار تھا۔ میں آگے پیچھے ہوتی ہر حرکت کو محسوس کر رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میری کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اسٹریچر پر ڈال کر مجھے بہت خاموشی سے کالج سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ میرا حال بے حال ہو رہا تھا۔ سیدھا مجھے ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا، میں کس حالت میں تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے میرا دماغ بھی مفلوج ہوتا جا رہا تھا اور میں مکمل ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ماں باپ کو کس طرح اطلاع پہنچائی گئی ہے، میں کس ہسپتال میں ہوں۔ بس مجھے آخری لمحہ یہی یاد تھا کہ ایک فیمیل ٹیچر بہت قریب تھیں اور ان کی مدد سے ہی مجھے ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ میری آنکھ تقریباً 2 روز بعد کھلی تھی اور میں ہسپتال کے بیڈ پر ہی بے سد لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تھی لیکن میرے ہاتھ میں تکلیف کے مارے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ بدن تکلیف سے چور ہو رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم کو کاٹ دیا گیا ہو۔ مجھے سب کچھ خالی خالی محسوس ہو رہا تھا، کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں کیسے آئی ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب دماغ بیدار ہوا تو سارا منظر کسی فلم کی مانند میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا اور اپنے زندہ ہونے پر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے آنسو بے مول ہو کر میرے بالوں میں جذب ہو چکے تھے۔ مجھے بے ساختہ اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے نظر گھما کر کمرے کا معائنہ کیا تو میری امی سامنے صوفے پہ ہی نیم دراز تھی۔ یقیناً وہ 2 روز سے جاگ رہی تھیں جس کے باعث اب ان کی آنکھ لگی تھی۔ میں دھیمی آواز میں ان کو پکارنے لی تھی مگر آواز حلق سے نکلنے سے انکاری تھی۔ تکلیف کے مارے میری جان نکلنے کے در پہ آ گئی تھی اور چیخ چیخ کر میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے گلے میں زخم ہو گئے ہو۔ میں بولنا چاہتی تھی لیکن محض ہونٹ ہل رہے تھے۔ میرا چہرہ نیل و نیل ہو رہا تھا اور تشدد کرنے کے باعث میں کافی بدتر حالت میں تھی۔ میں اپنی ماں کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور ان کی بولی ہوئی تمام باتیں سچ ثابت ہو گئی تھیں۔ ان کا دل کا گھبرانا، بار بار مجھے ٹھہر جانے کی تلقین کرنا اور پھر آخری وقت تک مجھے دروازے میں چھوڑنے آنا، وہ سب یاد کر کے میں تکلیف سے رو پڑی تھی۔ یکدم کسی احساس کے تحت میری امی کی آنکھ کھلی تھی اور مجھے جاگتے اور روتے دیکھ کے وہ بے ساختہ میرے قریب آئی تھی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، بیٹی تم ٹھیک ہو نا؟ میری بیٹی رو مت، اللہ انصاف کرنے والا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ مسلسل ایک ہی بات کی گردان کر رہی تھی جبکہ انہیں قریب دیکھ کے میں تڑپ کر اٹھی تھی اور ان کے گلے سے لگ کر تکلیف سے رو پڑی تھی۔ اٹھنے کے باعث میرے پورے جسم میں درد کی لہر اٹھی تھی، لیکن ماں کا لمس محسوس ہوتے ہی میں ہر درد بھول گئی تھی۔
میں اپنے اوپر بیتی تمام داستان اپنی ماں کو سنانا چاہتی تھی، لیکن حلق سے آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی امی سے دور ہوئی تھی۔ وہ مجھے بیڈ گراؤنڈ سے لگاتے ہوئے بولی تھی، تم ٹھیک ہو نا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ تمہارے بابا بھی دوائی لینے کے لیے میڈیکل سٹور گئے ہیں، اگر تم بولو تو میں کال کروں؟ جبکہ میں نے محض سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کا سامنا کرتی۔ ان کی باتیں میرے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھیں۔ ان کا بار بار ایڈمیشن نہ لینے کی تلقین کرنا، مجھے سمجھانا کہ یہ میرے لیے غلط ہے، مگر میں کسی بھی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بس کسی بھی طرح ایڈمیشن لے کے پنجاب کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے خاموشی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے بابا کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں محسوس کر سکتی تھی، لیکن آنکھیں کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کو روبرو دیکھتی۔ بابا امی کی جانب دیکھتے ہوئے بے چین لہجے میں بولے تھے، کیا ہوا، اس کو ہوش آ گیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے نا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اور اسی پل میں نے تڑپ کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ اپنے باپ کے لہجے میں جو تڑپ میں نے محسوس کی تھی، وہ اس بات کی آگاہی تھی کہ میرے بابا میرے لیے حد سے زیادہ پریشان ہیں۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ وہ بے ساختہ میرے قریب آئے تھے اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے تھے، بس میری لاڈو، تم ہلکان نہ ہو، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ ان درندوں کو معاف نہیں کرے گا۔ جس نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے وہ عبرت کا نشان بنے گا۔ تم ہمت کرو، ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ میں نے اپنے بابا کی جانب دیکھا تھا اور نم آواز میں بولی تھی کہ بابا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں محض واش روم گئی تھی۔ میرے الفاظ بہت مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ میری آواز اتنی ہلکی تھی کہ بابا میرے منہ کے پاس اپنا کان لے آئے تھے۔ مجھے بولنے میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تھے، مجھے سب معلوم ہے، بس تم خاموش ہو جاؤ، ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن مجھے معلوم تھا اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میری عزت برباد ہو گئی ہے، میں کہیں کی نہیں رہی۔ بہت جلد یہ سب بات لوگوں میں پھیل جائے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہوں گی۔ لیکن کہتے ہیں نا، وہ پاک ذات بہت بڑی ہے، عزت اور ذلت دینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ذلیل کر کے بھی انسان کو ایک خوبصورت زندگی بخش سکتا ہے۔ تیسرے دن مجھے اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ بابا کے تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے اسپتال والوں نے کوئی کیس نہیں بنایا تھا، ورنہ یہ سیدھا ریپ کیس تھا۔ مجھے گھر لے آئے تھے اور کمرے میں مجھے بند کر دیا گیا تھا تاکہ خاندان میں سے کوئی آئے تو اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا زیادتی پیش آئی ہے۔ ایک پل کے لیے میں نے اپنے باپ کو حیران کن نگاہوں سے دیکھا تھا جب انہوں نے امی کو حکم دیا تھا کہ میرے کمرے کے باہر تالا لگا دیا جائے۔ میں تڑپ کر بولی تھی، مگر کیوں، میری کیا غلطی ہے؟ میری نم آواز سن کر میرے بابا نے میری طرف دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا کہ میری جان، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بس ہماری غلطی ہے کہ ہم نے تمہیں کالج میں ایڈمیشن لینے کی اجازت دے دی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، عورتیں یہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میں اپنے باپ کے منہ سے ایسی بات کی توقع ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میں خاموشی سے امی کے ہمراہ کمرے میں بند ہو گئی اور بابا کے حکم کے مطابق کمرے کے باہر تالا لگا دیا گیا تھا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ماں باپ اس پل میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن انہیں میری ذات سے زیادہ عزیز ان کی عزت تھی اور شاید وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے۔ میرے باپ کی عزت کمانے میں کئی سال لگا دیے تھے اور میری ایک چھوٹی سی بے وقوفی نے میرے باپ کی عزت کو برباد کر دیا تھا۔ میں کمرے میں آتے ہی تڑپ کے رو پڑی تھی۔ آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ رونے کے باعث میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا تھا اور اپنے اللہ کو دل میں مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی کہ یا رب العالمین، اے میرے مالک، مولا، ایک کل کائنات کے بادشاہ، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، لیکن یہ معاشرہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائے گا۔ اللہ تو میری ہر مشکل کو آسان کر دے، اس درندے کو معافی نہ ملے، اس کو عبرت کا نشان بنا دے تاکہ اس کی روح تک کانپ جائے اور آنے والی ہر بچی ایسے درندے سے محفوظ رہے۔ میرے بولتے ہی ایک بار پھر تڑپ کے میں رو پڑی تھی اور میری زندگی میں محض اب رونا ہی لکھ دیا گیا تھا۔ لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری مانگی ہوئی دعا اس پل کس طرح قبول ہو گئی۔ بے وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ امی آتی تھیں، کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھیں، دوائیاں دیتی تھیں، کچھ دیر میرے پاس بیٹھتی تھیں اور پھر چلی جاتی تھیں۔ مجھے میرے بابا بہت یاد آ رہے تھے۔ میرا دل تھا کہ میں ان سے ملاقات کروں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی میرے کمرے میں نہیں جھانکا تھا۔
وجہ ایک ہی تھی، میں نے ان کے حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی سزا مجھے مل گئی تھی، اور اب مجھے اس حال میں وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ میں بالکل چپ ہو گئی تھی، میرے لبوں پر ایسا قفل لگا تھا کہ میری ماما کے بات کرتے ہوئے وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اسکول کی دوست جو کالج تک میرے ساتھ تھی وہ اچانک میرے گھر آئی تھی۔ اتوار کا دن تھا، اسی لیے بابا بھی گھر پہ موجود تھے۔ میں اپنے کمرے میں ہی بند زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں، لیکن دل میں ایک ڈر تھا، اگر میں نے خودکشی کی تو مرنے کے بعد مجھے جہنم دیا جائے گا۔ بچپن سے میں نے محض یہی سن رکھا تھا، جو بھی شخص خودکشی کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے نصیب میں جہنم لکھ دیا جاتا ہے۔ باہر سے آتی آواز میں پہچان گئی تھی۔ آج میرے گھر کون آیا ہے؟ میرا دل کیا کہ میں کمرے سے باہر جاؤں، اپنے دل کا حال اپنی دوست کے آگے بیان کروں، لیکن کمرے کے دروازے پہ تالا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی کسی بھی دوست کا سامنا کر پاتی۔ مگر جیسے ہی مجھے میرے ابو کی آواز آئی، میرے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ میری دوست کے سامنے روتے ہوئے برباد کر دیا میری بیٹی کو، اس کالج نے ختم کر دیا، ان لوگوں نے مجھے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور زیادتی کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ پنجاب کالج کا سیکیورٹی گارڈ آن ہے۔ اس کو ایک پل کے لیے بھی میری گڑیا پہ رحم نہیں آیا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ میری بیٹی محض 17 کی ہے، بس اپنی ہوس مٹائی اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور ہم اس کو مزید جیتے جی مار رہے ہیں۔ یہ بول کر انہوں نے میرے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ میری دوست کے پاس کہنے کے لیے الفاظ موجود نہیں تھے۔ بابا کی باتیں سن کر میں دروازے کے ساتھ ہی لگتی چلی گئی تھی۔ مجھ پر کیسا وقت آیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتی تھی۔ اسکول میں ہر ایک شخص میری عزت کرتا تھا، ہر ٹیچر مجھے ایک بہترین مقام دیتا تھا۔ میں پڑھنے میں بہت لائق تھی، کالج میں بھی میں نے پڑھائی کی وجہ سے اپنا نام بنا لیا تھا، مگر اب مجھے معلوم تھا اس خبیث شخص کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ نہ میں آگے تعلیم حل کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنی زندگی کا کوئی مقصد حاصل کر سکتی ہوں۔ میں اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں ختم ہو جاؤں۔ میں مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، میری بس ہو گئی تھی۔ یہ کیسی زندگی تھی جس میں اتنی مشکلیں تھیں؟ میں بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میری دوست اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی امی کے فون پر کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ کمرے میں ہر آواز آ رہی تھی۔ کال کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری ایک اور دوست تھی جو امی سے میرے نہ آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی، کیونکہ ٹیچرز مسلسل مجھے یاد کر رہے تھے۔ سبھی تجسس کا شکار تھے کہ ایک ہفتے سے میں کہاں غائب ہوں، اور امی نے روتے روتے اس کو بھی مجھ پر بیتی تمام داستان حرف بہ حرف سنا دی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے برا بھی لگا تھا کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیوں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس طرح تو میری بہت بدنامی ہوگی۔ لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا کہ وہ میری دوست ہیں، بھلا وہ کیا ہی کر سکتی ہیں۔ میری چاروں دوستیں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، ان کا گھرانہ معمولی تھا۔ مجھے معلوم تھا ان کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے جس کی بدولت وہ چار دوستیں مجھے انصاف دلا سکیں، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میری یہ چار دوستیں تاریخ رقم کرنے والی ہیں۔ اگلی صبح میری دوستوں نے کالج جاتے ہی پورے کالج میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ سب سے پہلے ان چاروں نے پرنسپل سے بات کی تھی، مگر پرنسپل میڈم نے ان کی ایک بات بھی نہیں سنی تھی، بلکہ انہیں نظر انداز کر کے بھگا دیا تھا، اور ساتھ میں دھمکی دی تھی کہ اگر مزید اس بارے میں کوئی بھی افواہ پھیلائی تو ان چاروں کو سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ اور یہی بات ان چاروں کو بے انتہا بری لگی تھی۔ وہ لوگ تمام پروفیکٹر اور سی آر کے پاس گئی تھیں، اس سلسلے میں بات کی تھی، جبکہ یہ واقعہ سن کر تمام لڑکیاں دنگ رہ گئی تھیں۔ ایک کے بعد ایک لڑکی کو پتہ چلتا جا رہا تھا، فیمیل سٹاف اور میل سٹاف سب میں ہی اس بات کا تذکرہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ گارڈ آن نے کالج کی ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی مبینہ کا ریپ کیا ہے، اور پرنسپل میڈم غصے سے دھمکی دے رہی ہیں کہ مزید اگر اس بات کو ہوا دی گئی یا پھر کالج کی عزت پر بات آئی تو ان چاروں لڑکیوں کو سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات آگ کی مانند پورے کالج میں پھیل گئی تھی۔ وہ چاروں گراؤنڈ میں کھڑی ہو کر وی وانٹ جسٹس کے نعرے لگانا شروع کر چکی تھیں۔ ان چاروں کی آواز پورے کالج میں پھیل رہی تھی اور دھیرے دھیرے مجمع جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پروٹیسٹ کا آغاز کیا جا چکا تھا، جبکہ تمام ٹیچرز، پرنسپل، حتیٰ کہ وہاں پر کام کرتے ملازم بھی حیران رہ گئے تھے کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھ تک لمحہ بہ لمحہ خبر پہنچائی گئی تھی۔ میں اپنے موبائل پہ موجود ویڈیوز دیکھ کر لمحے کے لیے شاکڈ رہ گئی تھی۔ میری ویڈیو بھی مجھ تک پہنچائی جا چکی تھی جب مجھے اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال پہنچایا جا رہا تھا۔ میری دوستوں نے اس ٹیچر کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا جس کی مدد سے میں ہسپتال پہنچی تھی۔
प्रिंसिपल मैडम ने उसी पल मेरी चारों दोस्तों को सस्पेंड कर दिया था, जबकि उन चारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरी आंखों में नमकीन पानी लिए उन चारों को मैं देख रही थी, जो पागलों की तरह मेरे लिए इंसाफ मांग रही थी। धीरे धीरे पूरा कॉलेज जमा हो गया था और तमाम स्टूडेंट्स अपनी क्लास बंद कर चुकी थीं और मेरी खातिर प्रोटेस्ट कर रही थीं। सामने सबके मुंह पर महज एक ही बात थी कि वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ दो, गार्ड ऑन को पकड़ा जाए, जबकि वो फ़ौरन फरार हो गया था और मैं बिल्कुल चुप थी। छुट्टी होने तक तमाम तलबा ने मेरी खातिर प्रोटेस्ट किया था और ये कोई छोटी बात नहीं थी। इंटरनेट पर हर जगह मेरी खातिर आवाज़ उठाई जा रही थी। मैं अपना सर थाम चुकी थी। ये महज 24 घंटे में क्या से क्या हो चुका था। क्या ये मेरे लिए ठीक था या फिर मेरी इज्जत को मज़ीद उछाला जा रहा था? लेकिन एक पल के लिए मैं हैरान हुई थी। इस प्रोटेस्ट के दरमियान ना मेरा नाम लिया गया था और ना ही मेरा कोई तस्वीर शाया की गई थी। मेरी उन चारों दोस्तों ने तहलका मचा दिया था, लेकिन मेरा नाम सबके सामने आने नहीं दिया था। बाबा अम्मी सब हलकान हो रहे थे कि ये क्या है, क्या होता जा रहा है। रात के 10 बज रहे थे जब बाबा बहुत गुस्से में घर में दाखिल हुए। मैं लाउंज में बैठी हुई थी और कमरे में मुझे बाहर आने की इजाज़त दे दी गई थी। वो गुस्से से मेरी जाने बढ़े थे और मेरा मुंह अपनी आहनी गिरफ्त में थामा था और मेरी आंखों में देखते हुए गुस्से से घुर्राए थे। तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत को उछाला जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारी इज्जत को 2 कौड़ी का करके रख दिया। तुम मर क्यों नहीं जाती? उन लड़कियों को बताने की वजह से हम चारों जानिब बदनाम हो रहे हैं। जबकि मैं बिल्कुल साकित अपनी जगह पर बैठी अपने बाप के ऐसे रूप को देख रही थी। मुझे लगा था कि बाबा खुश होंगे, बल्कि साथ ही साथ मेरी दोस्ती पर नाज करेंगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। उस रोज़ तो उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया था और मुझे कहा था वो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और जब मेरी दोस्तें, मेरी क्लास फेलोज़ मेरे लिए आवाज़ उठा रही थीं, तो बाबा इस तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे थे। ये पल मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था। मेरा दिल किया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मुझे सब बर्दाश्त करना था, अभी तो शुरुआत थी। मुझे यकीन था हम स्टूडेंट्स की पावर कुछ कम नहीं है। बाबा ने काफ़ी देर तक मुझे बुरा भला कहा था, जबकि मैं खामोशी से सुनती जा रही थी। मेरा दिल हज़ारों टुकड़ों में बिखर गया था, लेकिन मेरे लबों से एक अल्फाज अदा नहीं हुआ था। मुझे मालूम था मेरी ये चुप अल्लाह ताला को ज़रूर पसंद आएगी और वो रब्बुल आलमीन मुझे ज़रूर इंसाफ दिलाएगा। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। सीधा मैं वॉशरूम गई थी, वुज़ू बनाया था, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो गई थी। मैं जो दुनिया के सामने नहीं रो रही थी, उस पाक परवरदिगार के आगे झुकते ही मेरी आंखें झिलमिला जाती थीं। मेरा दिल तकलीफ़ से फटने के करीब आ जाता था। मैं काफ़ी देर तक सजदे में गिरी, अपने अल्लाह से अपने लिए इंसाफ मांगती रहती थी। और कहते हैं ना, जब आप दिल से अपने लिए दुआ मांगें तो वो रब्बुल आलमीन आपकी दुआ ज़रूर सुनता है। थोड़ी देर के बाद जब मैंने मोबाइल उठाकर न्यूज़ देखी तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। पंजाब कॉलेज की लड़कियों का प्रोटेस्ट ट्राएगा नहीं जा रहा था। बहुत जल्द उस पर इक़दामात उठाने शुरू हो गए थे। प्रिंसिपल का एक वॉइस नोट न्यूज़ पर शाया किया गया था, जिसमें वो बाकायदा एक तालबा को बाकायदा धमका रही थी कि अगर उसने इंटरनेट पे मज़ीद पोस्ट जारी की तो उसको कॉलेज में सस्पेंड कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था। सबको डराया जा रहा था कि आपके बोर्ड के इम्तिहान नहीं लिए जाएंगे, आप लोग इस तरह करके अपना साल बर्बाद कर रहे हैं। मगर किसी ने भी अपने कदम पीछे नहीं किए थे। वॉइस नोट में बाकायदा प्रिंसिपल मैडम की आवाज़ सुनकर मेरा दिल मज़ीद उदास हो गया था। वो वाज़े तौर पे बोल रही थी कि अगर आपने ये कैंपेन जो चलाई है ये ना रोकी तो मैं आपको एडमिशन स्लिप जब्त कर दूंगी और आगे आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी नहीं जाने दूंगी। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वो किस तरह बर्बाद होने वाली हैं। मेरे चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई थी। बेशक अल्लाह ताला इज़्ज़त देने और इज़्ज़त छीन लेने पे कादिर है। मैं खामोशी से बिस्तर पर नीम दराज हो गई थी। मेरी आंखों के सामने मुसलसल वही पल घूम रहे थे जब उस दिन इंसाफ इंसान ने मेरी इज़्ज़त को कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरी आंखों से तबातर आंसू जारी थे और दिल से महज एक ही दुआ जारी थी कि अल्लाह उस आदमी और उस इदारे के मालिक को बर्बाद कर दे और वो रब्बुल आलमीन टूटे हुए दिलों की फरियाद ज़रूर सुनता है। वो रात धीरे धीरे गुजरती चली गई थी और मुझे मालूम ही नहीं था कि अगली सुबह मेरी आंखों के सामने क्या आने वाला है।
صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر جب یوٹیوب کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بے ساختہ سجدے میں گر گئی تھی۔ پنجاب کالج کے بوائز بھی پروٹیسٹ کے لیے تمام لڑکیوں کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ تمام PGC کالج برباد کیے جا رہے تھے۔ کیمپس کے ہر شیشے توڑ دیے گئے تھے، آگ جلائی گئی تھی، ہر ایک زبان پر بس ایک ہی الفاظ تھے، وی وانٹ جسٹس۔ اور میں جان چکی تھی وہ رب مجھے انصاف دلائے گا، اور کہتے ہیں نا جب امید پختہ ہو تو وہ رب ضرور ساتھ دیتا ہے۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آئی تھی اور میری امی ناشتے کی میز سجا رہی تھیں۔ بابا ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے۔ میری خاموشی سے ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ میں نے قریب ہو کر ان کا ہاتھ پکڑا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، اللہ انصاف دینے پہ قادر ہے، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ کو بھی یہ بات معلوم ہے، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ جو میری خاطر پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ رب العالمین میرے حق میں ہے، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ میرے بابا نظریں جھکا چکے تھے، جبکہ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور بابا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے پنجاب کالج کے پروٹیسٹ میں جانا ہے، میں اپنی آنکھوں سے وہ تمام مناظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ جبکہ میری ماں جو کچن سے باہر آ رہی تھیں، میری بات سن کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھیٹی رہ گئیں۔ بابا بھی مجھے پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی حیرانگی بجا تھی، لیکن میں اپنی بات کی پکی تھی۔ میں ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے مزید بولی تھی، مجھے نہیں معلوم مجھے انصاف دیا جائے گا یا نہیں۔ ہمارے SP صاحب تمام لڑکیوں کو بول رہے ہیں اندر چلی جائیں، یہ نہ ہو کہ یہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ میں وہاں جا کر اپنی بہنوں اور بھائیوں کا حوصلہ دیکھنا چاہتی ہوں جو آنے والی ہر بیٹی کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے ہیں۔ میرے بابا بے ساختہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، ہاں میں کل تمہارے ساتھ زیادتی کر گیا تھا، میں نے جو بھی بولا وہ سب غلط تھا، مجھے ان باتوں کا احساس ہے، لیکن میں تمہیں کسی بھی صورت وہاں نہیں لے کر جا سکتا۔ وہاں خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی نے بھی تمہیں پہچان لیا تو ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ جبکہ میں نے سر نفی میں ہلایا اور بابا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، بابا وہ پرنسپل کہتی ہے کہ میرا کردار خراب تھا، میں اچھی لڑکی نہیں تھی، میں ہنس ہنس کر سب سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میں وہاں جا کر اس پرنسپل کی بے بسی دیکھنا چاہتی ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کس مشکل میں ہے۔ میرے بابا بالکل چپ ہو گئے تھے اور ان کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں کمرے میں گئی تھی اور کالے رنگ کا برقع نکال کر پہنا تھا، امی کا حجاب اوڑھ لیا تھا اور سر پر ایک کالی چادر ڈال لی تھی۔ کوئی بھی شخص مجھے اب پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تھی۔ میرے بابا لاؤنج میں ہی سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، وہاں جانا خطرناک ہے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بول کر انہوں نے میری کلائی تھام لی تھی اور میرے ہمراہ پنجاب کالج کی طرف بڑھ چکے تھے۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر آنسو تھے۔ کچھ مہینے پہلے میں اس کالج میں کچھ امیدوں کے ساتھ آئی تھی اور آج انصاف لینے کے لیے وہاں جا رہی تھی۔ وقت تبدیل ہو گیا تھا لیکن جذبات آج بھی وہی تھے، بہترین مقام حاصل کرنے کی چاہ۔ اچانک بابا نے مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ میں زندہ ہوں، میری موجودگی میں کوئی بھی شخص تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور بابا کے ہمراہ اس جگہ پہنچ گئی تھی جہاں سے میری بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے دور سے کھڑے ہو کر اپنے لیے لڑتے ان جانباز سپاہیوں کو دیکھا تھا جو آنے والی نسل کے لیے ایک مثال قائم کر رہے تھے۔ میں جو ہمیشہ لڑکوں کو برا کہتی تھی، ان سب کو میری خاطر آواز اٹھاتا دیکھ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے گلوگر لہجے میں بولی تھی کہ یا رب العالمین، یہ سب دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تو نے مجھے انصاف دے دیا ہے، اس کیمپس کی بربادی ہو گئی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہاں لیکن اللہ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں یہاں پر کھڑے ہر جوان باز کا خیال رکھنا، سب خیر و عافیت سے اپنے گھر لوٹ جائیں، ہر ماں کے لال اور ان کی گڑیاؤں کو اپنی حفاظت میں رکھنا، کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بول کر میں اپنے بابا کی جانب دیکھنے لگی جو آنسو بھری نگاہوں سے ان تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے جو کالج یونیفارم پہنے بس سب کچھ مسمار کر دینا چاہتے تھے۔ میں خاموشی سے بابا کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ مجھے سمجھنے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ مجھے اب انصاف کی کوئی لگن نہیں تھی۔ یہ مناظر دیکھ میں اتنا سمجھ گئی تھی کہ اللہ میرے حق میں ہے
اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ وہ رب العالمین عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ اس رب نے زیادتی ہونے کے باعث بھی مجھے عزت سے نواز دیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا۔ جو اللہ کرے گا اس میں ہی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔